اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ القحف کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس کی پہلی آیات مبارکہ جو ہے 1 سے لے کر 22 تک کا درس جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس کے مختلف پارٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ سورۃ القحف کے ابتدائی مضامین کے اندر جو چند بڑی باتیں کی ہیں، ان کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ برپا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد لوگوں نے جو ہے وہ ٹھہرا لی ہے۔ اس کے اندر مشرکین عرب بھی شامل تھے، موجودہ مشرکین بھی شامل ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ اہل کتاب میں سے جو کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے یہودیوں کا بھی شامل ہو گیا، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ عقیدہ عیسائیوں کا بن گیا ہے۔ تو اس فتنے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس فتنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ باطل عقیدہ بھی ساتھ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ جو ہے وہ نقل کفر نباشت، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کی طرف سے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ صلیب پر چڑھ کے جو ہے وہ پھانسی قبول کر لی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ تمام طوروں کی طرف سے کفارہ بن گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی کرے، کوئی بھی برائیاں کرے، تمام عیسائیوں کی طرف سے چونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سب لوگوں کی برائیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ صلیب کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور پھانسی جو ہے ان کو مل گئی ہے، اور ان کو موت مل گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمام لوگوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو گیا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان سے تو پہلے ہی فارغ ہو گئے، یعنی جب انہوں نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ شروع کر دیا اور ان کو بیٹا بنا لیا تو ایمان سے فارغ ہو گئے، اور جب یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اب جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شریعت سے بھی فارغ ہو گئے، تو اب ایمان بھی گیا اور عمل صالح بھی گیا۔ یہ ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس فتنے کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں جو ہے وہ نہ صرف کہ اطلاع دی ہے، بتایا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی جو ہے وہ ان کی حماقت اور سب سے بڑا جھوٹ تھا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کی جو ہے وہ گڑھے میں جا گرے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کے اوپر یہ ہم نے جو ساری چیزیں رکھی ہیں زینت کے لیے، یہ صرف آزمائش ہے، یہ کامیابی کا، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ یہ کامیابی کا معیار کبھی نہ بنا لینا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ دنیا اچھی ہے تو وہ کامیاب ہے، دنیا کام ہے تو وہ ناکام ہے، نہیں، کامیابی کا اصل معیار جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر جو وہ تیسری بڑی اہم جو بات بیان کی ہے، زمانہ ماضی کے اندر سے ایک تاریخی واقعے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، جو ایک حقیقی واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر حق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ وہ ہے اصحاب الکہف کا واقعہ، جو مشہور و معروف واقعہ ہے، جس کے اندر چند نوجوان جو ہیں انہوں نے وقت کے اندر جو ہے اس وقت کی حکومت اور معاشرے کو جو ہے وہ توحید کی طرف اور ایمان کی طرف اور دین اسلام کی طرف لانے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ تو یہ نتیجہ یہاں پر یہ نکالا گیا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ راہ حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس کی دعوت جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے دعوت بھی دی ہے، پھر اللہ رب العزت کے اوپر کامل توکل کر کے اپنے ایمان کو بچا کر جو ہے وہ وہاں سے نکل کے غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ یہ اگلی نصیحت آ گئی، پہلی بات جو ہے وہ، دوسری، تیسری کہ دعوت جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، اور یہ چوتھی بات کیا ہے کہ اگر معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک مخالف ہو جائے کہ آپ کو کفر کی طرف لانے کے اوپر جو ہے وہ مصر ہو جائے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے اور اس قدر آپ کو اوپر جو مجبور کر دے کہ آپ جو ہے وہ کفر کو اختیار کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کیا کریں گے کہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور کہیں جو ہے وہ دوسرے علاقے میں جا سکتے ہیں، کہیں پناہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اب دیکھ لیے یہ سورہ مبارکہ کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ فتنہ دجال کے ساتھ بہت بڑا اہم تعلق ہے، اور جتنے بھی فتنے جو ہیں وہ اس بڑے دجال سے پہلے دنیا میں آنے والے ہیں، جو دجل اور فریب اور جھوٹ اور غرر اور دھوکے پر مبنی ہے، اور جس کے اندر انسان جو ہے وہ وقتی طور پر شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال کے اس کے برے اعمال کو مزین کر کے اور اس کو دنیا کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ انوالو کر دیتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اصل مقصد اور اصل ہدف جو کہ آخرت ہے، جو کہ انسان کی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان
انسان جو ہے وہ اپنی گمراہی کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور موت اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ کفِ افسوس ملتا ہے کہ یہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جائے، جو کہ ایک ناممکن بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بڑے فتنے سے جو ہے وہ بچنا، یہ سارے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ انسان نے کیا اس کا طریقہ، اور جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ قبول کرنے کے بعد کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ موجود ہے۔ اور اس میں اصحاب کہف جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اور صالحین میں سے نوجوان تھے، ان کا جو طرز عمل ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ بنایا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر 23 سے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ قطعاً نہ یہ بات کہیں کسی چیز کے بھی متعلق، انی فاعل ذالک غدا، بلا شبہ میں اس کو جو ہے وہ کل کرنے والا ہوں۔ یہ اس کا پس منظر یہ ہے صحیح احادیث کی روشنی کے اندر کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوالات پوچھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جواب جو ہے وہ کل دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو ہے وہ وہی کافی دن تک نہ آئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر بڑے غمگین اور پریشان ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان تمام سوالوں کے جوابات بھی دیے ہیں، اور پھر یہ ساتھ جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے جو ہے وہ پوری امت کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ اس کام کو منسوخ کرنا چاہیے، اس کی نسبت کرنی چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو سکے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ اصل میں ایمان کا بہت بڑا ایک تقاضا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک سوال ہمارے کچھ دوستوں کے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے اوپر جو ہے وہ آپ گفتگو کریں، تو وہ الگ سے کر بھی چکا ہوں، وہ بھی جو ہے آپ سن سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر جو ہے وہ میرے جو دروس ہیں چینل کے اوپر وہاں پر موجود ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ آپ مت کہیں کسی چیز کے متعلق کہ بلا شبہ میں اس کو کرنے والا ہوں یا میں اس کو کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ آگاہی ہے کہ یہ فتنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا حل بھی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی کہ مجھے ہدایت دے دے، ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، قریب تر راستے کی، اس سے بھلائی میں قریب تر راستے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ اس بات کی جو ہے وہ مجھے پورا یقین ہے۔ کیا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رہنمائی دی ہے، یہ رہنمائی، یہ ہدایت، یہ وحی کی شکل میں اور دین اسلام کی شکل میں یہ مجھے دی ہے، یہ دنیا کے دوسرے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے اور دنیا کے دوسرے کسی بھی لوگوں کے جو طریقے ہیں ان سے یہ کہیں حد تک ہدایت کے اندر بڑھ کر ہے اور بہتر ہے۔ یعنی یہ بات اصل میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں، اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے اسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو دین ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ کے پاس جو طریقہ ہے، چاہے وہ سلام دعا کا طریقہ ہو، بیٹھنے اٹھنے کا ہو، کھانے پینے کا ہو، آپ کی معاشرت ہو، خاندان ہو، معاملات ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، یعنی ہر معاملے کے اندر آپ کی رہنمائی جو ہے وہ سب سے بہتر کر دی گئی ہے، اور آپ اسی کو جو ہے اسی پر اکتفا کریں اور اسی کے پیچھے چلیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر انسان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ چیز انسان کو ایمان سے دور لے جاتی ہیں کہ وہ بار بار یہ کہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں نے ایسے کیا ہے، میں فلاں ہوں۔ نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی سے بھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ قطعاً نہ کہیں کسی چیز کے متعلق بلا شبہ کہ میں کرنے والا ہوں اس کو، ذَلِكَ غَدًا، یہ کہ کل، لیکن إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر آپ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ آپ کے کسی وجہ سے ذہن سے نکل جائے یا بھول جائے اس وقت، تو فوراً جب یاد آئے تو اس وقت آپ کو کہہ دینا چاہیے۔ وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ امید کا معنی یہاں پر یقین کے معنی میں ہے کہ یقین، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب مجھے ہدایت دے دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، جو بھلائی میں اس سے قریب تر راستے کی، صحیح ترین راستے کی۔
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ پڑے رہے، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنی غار میں، 300 سنین سال، 300 سال وہ پڑے رہے، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ رہے اس سے 9 سال، یعنی کہ یہ وہ قمری اور شمسی، اگر آپ دونوں تکوین جو ہیں وہ مراد لے لیں تو شمسی اور قمری دونوں اعتبار سے ایک میں 300 سال بنتے ہیں، ایک میں 309 سال بنتے ہیں، تو یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے، یعنی یہ جو بحثیں ہو رہی ہیں وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، وہ کتنے تھے، ان کے ساتھ کتا تھا نہیں تھا، اگر کتا تھا تو وہ خود کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ بے مقصد ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر اصل واقعہ پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اس کے اندر جو نصیحت ہے، جو عبرت ہے، جو انسان کو جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ معاملہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو بالکل ارد گرد کی غیر ضروری ضمنی بحثیں ہیں وہ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بھی امت کے بڑے بڑے جو ہیں وہ صلحاء اور اولیاء اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ خیر خواہ امت آئے ہیں، ائمہ جو دین ہیں وہ سارے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں یعنی یہ جو عمومی قانون یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں کوئی چیز پہنچے تو جو شر والی چیزیں ہیں، ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے اور غیر ضروری بحثوں کے اندر نہ پڑیے، اصل اس نصیحت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے جو اس واقعے کے اندر مقصود ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا غیب اور زمین تو اسی کا ہے، باقی تمہاری یہ قیاس رائیاں ہیں، یہ قیاس رائیاں بند کرو، اور اب یہ واقعہ تو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن حکیم میں بیان کر دیا ہے، اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور حقیقی معنوں میں غیب جو ہے وہ صرف کائنات زمین اور آسمان کا وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب صر بِہِ وَأَسْمِعْ، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ وَأَسْمِعْ، اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، اللہ سے زیادہ دیکھنے والا، اللہ سے زیادہ سننے والا ہے ہی کوئی۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، مَالَهُم ان کے لیے نہیں ہے، من دونہ اس اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، یعنی یہ خاص طور پر تو خیر ساری کائنات کی طرف ہی اشارہ ہے، ہر انسان کی طرف یہ اشارہ ہے، لیکن خاص طور پر مشرکین کی طرف جو ہے یہ بات ہے کہ ان کا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کائنات کے اندر جتنے بھی انسان کے ساتھ امور ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی اس کے لیے اسباب پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ وقتی طور پر اس کی آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اس کو منسوب دوسروں کی طرف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر جو ہے وہ شرک کے ضمن کے اندر بات آ جاتی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے بھائی میں نے بھی کوشش کی ہے، آپ نے بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ پورا تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ توفیق ہی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہم نے یہ کوشش کی اور یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، ان کے لیے نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی دوست، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اتنی بلند ہے، جب تخلیق کے اندر اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، جب کائنات کو بنانے کے لیے اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے اندر یہ ساری کاریگری اور ساری پلاننگ اور ساری حکمت اسی کی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کس طرح کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ کے حکم میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی لیے تو دین اسلام کے اندر جو ہے جتنے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جو ہے وہ انہی احکامات کی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات اور وحی کی روشنی میں اس کی تعبیر اور تفسیر فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو ہے اس کے اندر کسی چیز جو ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی، نہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سزاوار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان کروایا گیا ہے، مکہ والوں نے یہ بات کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی کرو، پھر ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں بیٹھ کے، چند باتیں ہماری مان لو، چند جو ہے وہ آپ ہماری مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اندر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کروں اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کروں۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں تمہیں حکم دے دیتا ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر دنیا کے اندر جو ہے وہ نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا نبی اور رسول ہوں، پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، پیغام کو مکمل جو ہے اس کی قولی عملی تفسیر اور تعبیر اور تشریح جو ہے یہ کرنی میری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ تم مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔
تو فرمایا اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے دین اسلام کی جو احکامات ہیں ان کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ نئے طریقوں سے بچو، نئے طریقوں کو جو ہے وہ گناہ اور ثواب کا معیار بنا کر جو ہے ان کو نیکیوں کی شکل میں اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ بدعت ہیں اور یہ اللہ کے دین کے اندر اضافہ ہے، یا کمی ہے یا اضافہ ہے، اور یہ دونوں صورتوں کے اندر یہ بدعت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے حکم کے اندر، اپنے دین کے اندر جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم یہ دیا ہے کائنات کو، جسے تکوینی امور کہتے ہیں، اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کیا، حکم دیا، کائنات چل رہی ہے۔ دوسرا کچھ جو ہیں وہ شرعی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ دونوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان دونوں طرح کے امور کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے جو ہے وہ ان کو احکامات سے آگاہ کیجیے۔ اور یہ بات جو ہے وہ ہمارے سورہ العنکبوت کے درس کے اندر اتل ما اوحی کے جو پارہ جو ہے وہ 21واں شروع ہو رہا ہے، اس کے عنوان کے تحت بھی میں نے تلاوت اور اس کے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کے اوپر تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی ہے۔ آیات کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو بار بار پڑھنا، اس کو دہرانا، فرضی نمازوں میں، نفلی نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں، زبانی پڑھنا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، یہ اس کا بڑا اعلیٰ درجہ ہو جائے گا۔ جو نہیں سمجھ سکتا، بیچارے کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ کم از کم تلاوت کرتا جائے تو اس کے اثرات جو ہیں اس کے ایمان کے اوپر پڑیں گے، اور یقیناً اس کے جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے عمل میں اندر اضافہ ہوگا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایسی تجارت قرار دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا اور نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی تجارت ہے، یرجون تجارتا لن تبور، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خسارہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ کون کسی میں کیا مجال ہے کہ وہ اس کے حکم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دے، اس کے حکم میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ اگر قرآن مجید کے اندر جو ہے اسی قسم کی کمی بیشی جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ نے کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا آپ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی پناہ نہیں دے سکے گا۔ حقیقت میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے، یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے کہ جب بھی صیغہ وحد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہوتا ہے، اور وحد کے صیغے سے اس کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ باقی تو سارا قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، چاہے اس میں صیغہ وحد ہو یا جمع ہو، براہ راست انسان سے خطاب ہو، براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہو، کسی سے بھی خطاب ہو، یا انسانوں سے خطاب ہو، پوری انسانیت سے جو ہے وہ خطاب ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں صیغہ وحد کے ساتھ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے آپ کے ذریعے جو ہے وہ امت کو بتایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات باقیوں سے زیادہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ ایک اور بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کی جب دین میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ہر معاشرے کا ہر طبقہ شامل ہوتا ہے، غرباء بھی، مساکین بھی، ضرورت مند بھی، امراء بھی، اور یہ عہدیدار اور معاشرے کے جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں آ جاتا ہے یہ بات کئی دفعہ کہ یار یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، یا عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ غرباء اور مساکین جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہے، نہ جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، اب ہم جو ہے وہ شاید علیحدہ کو مجلسیں، کھانے کی بھی مجلس علیحدہ کر لیں، دعوت کی مجلس، دین کی دعوت کی مجلس بھی علیحدہ کر لیں۔ یہ بعض اوقات یہ چیزیں اس قدر فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں کہ معاشرے کے اندر اسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ گروپس بن جاتے ہیں، تفاوت ہو جاتی ہے، جی ایک بالکل ہی علیحدہ طبقہ بن جاتا ہے، دوسرا بالکل ہی جو ہے وہ دوسرا علیحدہ طبقہ بن جاتا ہے۔ یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
دنیاوی معاملات کے اندر بھی اسلام کے اندر دین دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خلفائے راشدین کہ اگر آپ واقعات دیکھیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انتظامی اور سیاسی اور حکومتی امور کے اندر بھی انہوں نے عام آدمی اور دوسرے کے درمیان فرق نہیں کیا، اور ان معاملات کو جو ہے وہ انہوں نے عوام کی سطح پر آ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ طبقات جو ہیں وہ مارد وجود میں نہ آئیں۔ تو دنیاوی انتظامی لحاظ کے اندر بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا ہے، تو دین کے اندر تو بالکل ہی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں کہ جی صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ ان کے مال کو اور ان کے عہدے کو دیکھ کر ان کی طرف ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ اپنے ان ساتھیوں کو جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، تو سمجھیے کہ پھر یہ دعوت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی، بلکہ سمجھیے کہ آپ وہ اصل صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ دعوت جو ہے اور اس بات کی اہمیت کو اور اس فتنے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو صیغہ واحد سے خطاب کر کے اصل میں پھر وہی بات ہے، بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک رکھیے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، يدعون ربهم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کا چہرہ، یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ آپ انہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ مشرکین مکہ اور یہ اکابرین اور یہ جو ان کے زعماء ہیں اور جتنے بھی یہ سرداران ہیں، ان کی طرف ہمیں کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی سہولتیں ہیں اور دنیا کا کتنا مال و متاع ان کے پاس ہے، نہیں۔ اور اگر یہ اس کے ذریعے جو ہے اس بات پر جو ہے وہ آپ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ان لوگوں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غرباء اور مساکین میں سے ہیں اور اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی میں سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم بڑے پیمانے پر آپ کو تعاون کر کے جو ہے وہ آپ کی دعوت کو آگے لے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص جو دل و جان سے ایمان لے آئے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال نچھاور کر دے، وہ قابل قبول ہے۔ جو اس غلط فہمی میں ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور روک رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ان سے تجاوز نہ کریں۔ آپ کی پوری توجہ اسی جماعت کے اوپر ہونی چاہیے جو جماعت جو ہے وہ آپ کی تیار ہو رہی ہے ایمان کی بنیاد پر، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ ارادہ کریں دنیاوی زندگی کی زینت کا، ولا تعدوا عیناک عنہم، اور تجاوز نہ کریں آپ کی آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ ارادہ کریں دنیاوی زندگی کی زینت کا، ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور آپ نہ اطاعت کریں اس شخص کے کہ ہم نے غافل کر دیا ہے اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، یعنی وہ شخص ہے جو نہ قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اس کا دل جو ہے یہ تو ذکر سے غافل ہو گیا ہے، یہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ ایسے کسی شخص کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ اہمیت دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی امت کے داعی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سنہری اصول ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ شخص وہ ہے کہ اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہش کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ہمیشہ سے ہی اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وہ اعتدال کی راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، افراط و تفرید کا شکار ہے، وہ کفر و شرک جو ہے اور جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ فسق و فجور اور نافرمانیوں کے اوپر جو ہے اور اپنے استکبار اور تکبر کے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ ایسے شخص کی پیروی کرنے کی اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے خیر یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر یہاں پر بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے، اسی طرح کی آیت مبارکہ سورۃ الانعام کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اسی طرح کی سورہ مبارکہ سورۃ عبسہ وتولیٰ کے اندر بھی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے 30ویں پارے کے اندر، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینہ صحابہ میں سے تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اور وہ اکابرین سابقون الاولون من المہاجرین میں سے تھے،
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ قریش کے کچھ سرداران بیٹھے تھے، اور آپ ان کو جو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے دین کے معاملے میں، تو یہ تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ان کے وقت کے اندر یہ کیوں آ گئے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو محسوس کیا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وساطت سے پوری امت کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر مخلصانہ طور پر شامل ہو گئے ہیں، اور اپنی جو ہے انہوں نے ہر اپنا جان، اپنی مال، اپنا مطلب وقت، اپنی صلاحیت، سارا کچھ قربان کر دیا ہے، اصل میں توجہ ہماری ان کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر اس اصول کے اوپر یہ دوسرے لوگ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو ان سے علیحدگی میں ہو اور جو ہے وہ ہمیں زیادہ اہمیت دی جائے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مال اور دنیا کا مال و متاع اور سرداریاں اور عہدے زیادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اور آپ کی مسلمانوں کی جماعت کے سامنے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، آپ ان کو اٹھا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ ایسی کسی بھی مجلس کا مکہ مکرمہ میں بھی اور اس کے بعد پوری زندگی میں ایسا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور صحابہ اکرام جو رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فتنے اور شیاطین کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ان کے بعد ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ کمزور ایمان کے جو ہے وہ شیطان کے چکر میں پڑ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان اور اس طرح جو ہے وہ دعوت کے میدان میں تفریق کرنا شروع کر دیں، اور یہی چیز جو ہے وہ پھر کیا بن جاتی ہے، فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بڑا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے کانشیس آپ رہیں، اور آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی واقعے کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے قوم کے جو اکابرین ہیں انہوں نے سرداروں نے یہ بات کہی تھی کہ اے نوح علیہ السلام آپ کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایمان لانے والے کون سے ہیں، اراذلون بادی الرأی، یہ دیکھیے وہاں کے الفاظ دیکھیں، یہ تو ہم میں سے وہ کمی کمین اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یا ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو یہ چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ ساتھ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو یہ تمہاری مرضی ہے، ایمان قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں نے حق واضح کر دیا، میں تو ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے بھی یہی اعلان کیا کہ دیکھو آنا ہے تو آ جاؤ، اب میں جو ہے وہ تمہارے اس کہنے کے اوپر جو ہے ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ صحابہ اکرام اور یہ اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال جان خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ تم چل سکتے ہو تو آ جاؤ، نہیں چل سکتے تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ایمان قبول کرنا ہے نہ قبول کرنا جو ہے یہ تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور روک رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ان سے تجاوز نہ کریں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے آپ ارادہ کریں دنیاوی زندگی کی زینت کا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ نہ اطاعت کیجیے اس کے پیچھے نہ لگیے اس شخص کے کہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اپنے ذکر سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہش نفس کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ہمیشہ سے ہی اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ ایسے کسی شخص کو جو ہے وہ اس کی طرف نہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی اطاعت اس کی جو ہے وہ اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ وحد کے سیغے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی اہم بات جو ہے اس کی ہمیں سب کو پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تو ہمارے جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے تو ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو وہ کفر کرے۔ قرآن حکیم آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، اب ایمان لانا یا کفر کرنا یہ اب تمہارا معاملہ ہے۔ یہ تمہارے جو ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا جائے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اگر تم دیکھو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، تو اب ایمان اور کفر کے پھر آگے نتیجے کیا نکلیں گے؟ مان لو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، نہیں مانو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، اب اس کا خلاصہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بلا شبہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ۔ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظلم کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر ایک دوسرے کے جو ہے وہ مال جان اور عزت کو ہڑپ کرنے کے لیے خود کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سارے ظلم کی شکلیں ہیں۔ فرمایا بلا شبہ ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ، احاطہ بہم سرادقها،
گھیرا ہوا ہے ان کو سرادقھا، اس کی کناتوں نے، اس آگ کی کناتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے ان کفار کو. یہ ایسے سمجھو کہ یہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، یغاثوا تو فریاد رسی کیے جائیں گے، ان کو وہاں پر یہ چیز دی جائے گی، بِمَاءٍ ایسے پانی کے ساتھ، کالمہلی جو تیل کی تل چھٹ کے مانند ہوگا. یعنی جب آپ جو ہیں وہ بالکل گرم تیل جو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک وہ میل کی تہ آئی ہوتی ہے، فرمایا کہ ایسا پانی جو ہے ان کو پینے کے لیے وہاں پر ملے گا. یشویل وجوہ، جو ان کے چہروں کو بالکل بھون ڈالے گا. یہ کافر جو ہیں یہ دنیا کے اندر جو ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ ایسے نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے بے خبر ہے. ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے عذابات تیار ہیں. بئس الشراب، برا ہے وہ مشروب، بہت ہی پینے کے لحاظ سے بری چیز ہے. وساءت مرتفقا، اور وہ آرام گاہ کے اعتبار سے جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من النار. آمین ثم آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم ایمان لاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بلا شبہ، انا لا نضیع، بلا شبہ ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا ہے، جو بہترین عمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر عمل کرے، پرہیزگاری کرے، حرام سے بچے، حلال اختیار کرے، کسی سے زیادتی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، سچ بات کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. یعنی اس نے تو اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو بچ کر اور بڑے محتاط انداز سے گزارا ہے. کیا ہم اس شخص کے برابر اس کو کر دیں گے جس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی؟ وہ اپنی جو ہے وہ نشے کی زندگی، گناہ کے نشے میں پڑا رہا، اسی غرور اور تکبر میں پڑا رہا کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں کہ رزق کی اور مال و افراد کی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فراوانی ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں. وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے ساری زندگی گزار دی ہے. اور ایک بندے نے بچ کر جو ہے وہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کو گزارا ہے، اس نے آخرت کو سامنے رکھا ہے، دنیا کا نقصان کروا لیا ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یقیناً ایمان والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بلند ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. آمین ثم آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بلا شبہ ہم ضائع نہیں کرتے اجر اس شخص جس نے اچھا کیا عمل. اولئک لہم، یہ لوگ انہی کے لیے ہیں، جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، کے باغات ہمیشہ کی بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. اولئک لہم، یہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہیں، جنات باغات، عدن ہمیشگی کے، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہیں وہ ہمیشگی کے باغات ہیں اور ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی رہیں گی. یحلون فیہا من اساور، انہیں زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساور کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابا اور وہ پہنیں گے کپڑے، خضرا سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم سے، واستبرقین موٹے ریشم سے. یعنی باریک اور موٹے ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گے. اور فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ سونے کے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے وہاں پر. یہ جنت کے لباس اور جنت کے زیورات ہیں. دنیا کے اندر مردوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ریشم اور سونا حرام کر دیا ہے، عورتوں کے لیے جو ہے وہ سونا چاندی اور ریشم جو ہے یہ حلال اور جائز ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ زیور جو ہے وہ پہنائے جائیں گے سونے کے، اور وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے. متکئین، اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ سے یہ لفظ ہے، متکئین اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر. یہ لوگ تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے موٹے اور باریک ریشم کے سبز کپڑے اور سونے کے کنگنوں کو زیور کی شکل میں پہنے ہوئے ایسی جنتوں کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے جن کے نیچے ہمیشگی، ان کی ہمیشگی ہوگی، وہاں ہمیشہ یہ ہوگا، اور ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ ان کا ایک اضافی انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کے نتیجے میں ان کو ہمیشہ کی یہ زندگی عطا فرمائی ہے. فیہا علی الارائک نعم الثواب، یہ بہترین بدلہ ہے جنت کا. فحسنت مرتفقا، اور وہ جنت جو ہے وہ آرام گاہ کے اعتبار سے کتنی اچھی جگہ ہے. دیکھیے وہاں جہنم کے بارے میں کیا کہا، بئس الشراب، یہ بہت ہی بڑا مشروب ہے جو پینے کے لیے انہیں ملے گا. وساءت مرتفقا، اور بڑی ہی بری جگہ ہے جہنم آرام گاہ کے طور پر. اور جبکہ جنت کے بارے میں فرمایا نعم الثواب، بہترین بدلہ ہے یہ جنت. وحسنت مرتفقا، اور یہ آرام گاہ کے اعتبار سے جو ہے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے. سبحانک اللہم، صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ درس ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا.